بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب کے لیے بڑے اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ آج یہاں پر عرس امام الاولیاء کی اس مبارک، مقدس اور نورانی محفل میں حاضر ہیں، جس محفل کی صدارت حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ بدامی شریف فرما رہے ہیں. شہزادے ذوالفقار حضرت علامہ و مولانا فضل رسول محمد اسلام میاں قادری زیدت معالی، آپ کی قیادت اس عرس کو حاصل ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانقاہ عالیہ قادریہ ہو یا اس سے وابستہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز اور تمام کاموں کے جو ناظم ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کی چہیتی شخصیت ترجمان قادریت یہاں پر جلوہ فرما ہے. ان سب کی موجودگی میں کچھ بولنا اور کچھ بات کرنا یہ اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، لیکن چونکہ یہ عرس کی محفل ہے، حضور صاحب سجادہ یہاں موجود ہے، ان کا حکم ہے، ان کا فیضان بھی جاری ہے، تو کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر کچھ گفتگو ہوگی. مجھ سے پہلے سید صاحب نے بڑی علمی، معقولی اور عقلی دلائل کی روشنی میں بہت ہی عمدہ بہترین گفتگو فرمائی وسیلے کے تعلق سے، اور ایک بلبلہ انگیز جوشیلا خطاب ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان نقوش پر چلائے جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم ہے. چونکہ یہ اللہ والوں کی محفل ہے تو کچھ اللہ کے ذاکرین، اس کے مذکرین بندوں کا تذکرہ کر کے ہم اپنے قلوب کو معطر کریں گے. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. حضور تاجدار اہل سنت اپنے کلام میں فرماتے ہیں: بادۂ الستی پھر بادۂ الستی ہے، میں ازل میں پی تھی پر اب بھی اس کی مستی ہے. بادۂ الستی پھر بادۂ الستی ہے، میں ازل میں پی تھی پر اب بھی اس کی مستی ہے. وہ جو ہے
ہمیشہ سے اور رہے گا جو دائم، نیست سارے عالم ہے، ہستی اس کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شعر ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں۔ آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے جو انسان کا قالب ہے، ایک ساخت ہے انسان۔ اس کو فلاسفہ کے اگر اصطلاح میں کہا جائے تو یہ حیوانی وجود رکھتا ہے۔ اسی لیے فلاسفہ نے انسان کی تعریف حیوان سے کی ہے۔ کہا کہ انسان وہ ہے جو حیوان ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر شعور اور عقل ہے کہ بولتا ہے، اس لیے اس کو بولنے والا انسان یعنی حیوان ناطق کہا گیا ہے۔ تو انسان اس کی اصل خاک ہے، اس کی ساخت جو ہے یہ مادی دنیا کی ہے، اس لیے اس کو حیوانی وجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل انسان اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، جب اس کے اندر روح کا ایجاد ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس ساخت میں، اس قالب میں جب روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ انسان دراصل انسان بنتا ہے، ورنہ تو ایک خاک ہے، خاک کا پتلا ہے۔ ہمارا وجود ایک حیوانی ہوا اور دوسرا ایک روحانی وجود ہوا۔ اللہ کے ہونے اور اللہ موجود ہے، اس کے قرآن میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، اور ہر دور میں ایسے متکلمین، اللہ کے ایسے بندے دنیا میں موجود رہے ہیں کہ جو اٹھنے والے چیلنجز اور اعتراضات کے جواب دیتے رہے ہیں۔ انہی بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ذاکرین ہیں، جو مذکرین ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرانے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہستیاں بھی دنیا میں موجود رہی ہیں۔ جب ہم نے اس بات کو سمجھا کہ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے جو انسان کی ظاہری ساخت ہے، اور اس کا ایک روحانی وجود ہے جس کا تعلق عالم ملکوت سے، عالم ارواح سے، اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم یعنی تمام انسانوں کی صلبوں میں سے ان کی ذریت کو، ان کی تمام اولاد کو نکالا اور ایک مجمع جمع ہوا۔ یہ دنیا بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے علوم ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک کسبی علم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے تجربات سے حاصل ہوتا ہے، جو ہمارے مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے، جو ہماری حسی قوتیں ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ علم ایسے ہیں کہ جو صرف خبر دینے سے معلوم پڑتے ہیں، جیسے دنیا سے ماورا جو طبعیات، جو چیزیں ہیں جو چھونے سے معلوم نہیں ہو سکتی، جو تجربے سے معلوم نہیں ہو سکتی، جو دیکھنے سے معلوم نہیں ہو سکتی، وہ ایسے لوگوں کی خبر دینے سے معلوم ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے ایک ایسا مجمع لگایا گیا تھا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ پوری انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، ان سے ایک اقرار لیا گیا تھا، ان سے ایک میثاق لیا گیا تھا، اور اللہ نے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام روحوں نے یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا شہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو الوہیت کا اقرار اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار یہ انسان کے وجود میں شامل ہے، لیکن وہ روحانی وجود میں شامل ہے۔ انسان کے روحانی وجود میں اللہ کے ہونے کا علم موجود ہے، اللہ پر ایمان لانے کا علم موجود ہے، اللہ کی معرفت اور اس پر یقین رکھنے کی بات موجود ہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں آتی۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم چونکہ اس مادی دنیا میں آپ کھولتے ہیں جہاں انسان کی اپنی ضروریات ہیں، جہاں انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسب معاش کرتا ہے، اپنے بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو یہ مادی دنیا انسان کی روحانی
کا روحانی وجود جو ہے وہ اس کے اندر بالقوا اس کی صلاحیت موجود ہے ان سب چیزوں کو پہچاننے کی، اللہ پر پہنچنے کی، اللہ پر ایمان کی اور اللہ کی ذات ہونے کے یقین کی بات اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کیونکہ وہ اقرار کر کے آیا ہے کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا الہ ہے اور معبود ہے۔ لیکن مادی دنیا غالب آ جانے کے بعد ظہور کے پردے پڑ جاتے ہیں، بھول کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی معبود ہے، ہمارا کوئی الہ ہے، تو ضرورت ہے ایسی ہستی کی جو ہمیں یہ بات یاد دلائے کہ تم یہ اقرار کر کے آئے تھے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تم اس بات کو مان کر آئے ہو کہ تمہارا الہ اور تمہارا خالق موجود ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مذکر کی، ہمیں ضرورت ہے یاد دہانی کرانے والے کی۔ اب ذرا قرآن کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور یہ بات یاد دلانے کے لیے وہ وعدہ الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا، اس عظیم جماعت کو ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل بہت الحاد ملحدین اور یہ اعتراضات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو کہاں ہے، دکھتا کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں اور دلائل دینے کے ساتھ ساتھ آیت کا لفظ استعمال فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ عقل والوں کے لیے اس میں آیت ہے، نشانیاں ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی آیت کا لفظ آیا ہے کہ عقل والوں کے لیے یہ زمین و آسمان کی خلقت میں نشانیاں موجود ہیں۔ کس چیز کی نشانی موجود ہے؟ اللہ کے ہونے کی نشانی موجود ہے۔ اب نشانی جو یہ لفظ ہے جس کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے اور ہم اپنی عام زبان میں نشانی بولتے ہیں، اس کی حقیقت، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نشانی فینومینن کیا ہے اس کا؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ قرآن کئی دفعہ اس چیز کو دہراتا ہے کہ اس میں یہ اللہ کی نشانی ہے، اس میں اللہ کی نشانی ہے، نیچر میں، فطرت میں اللہ کی نشانی ہے، آسمانوں میں اللہ کی نشانی ہے، پھلوں میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ تو آخر یہ نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نشانی کو سمجھتے چلے تو بات اور آسانی سے ہماری سمجھ میں آئے کہ آیت اور نشانی کیا ہوتی ہے اور اس نشانی کے ذریعے ہم کیا چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی عام تجرباتی اور ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا، اس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک بات ہم کو یاد تھی لیکن بہت عرصہ گزر گیا، سال گزر گئے، کبھی اس کی طرف ہمارا خیال نہیں گیا، کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا۔ ہم اپنے گھر میں کچھ کام کر رہے تھے، گھر کی صفائی کا کام چل رہا تھا، ہم اپنے اسٹور روم میں پہنچے، کئی کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی اور دوسری چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک ہماری نظر ایک ایسے نوٹ بک اور ایک کاپی پر پڑتی ہیں جو کبھی پرائمری کے سیشن میں جب ہم تھے، ابتدائی تعلیم کے مرحلے میں جب تھے، اس وقت ہم نے اس میں کچھ لکھا۔ اب ہم نے اس کاپی کو اٹھایا، اس نوٹ بک کو دیکھا، جیسے ہی اس کو کھولا تو اس وقت کئی سال گزرنے کے بعد اس چیز کو دیکھنے کے بعد ایک ایسی نشانی ہمارے ہاتھ میں لگی جو بچپن کی نشانی تھی، جو ہمارے اس ابتدائی تعلیم کے مرحلے کی ایک چیز، ایک نشانی ہمارے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد ہمیں وہ کلاس روم یاد آ جاتا ہے، وہ اساتذہ یاد آ جاتے ہیں، وہ وقت یاد آ جاتا ہے، وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی حضور صاحب سجادہ بہار کے دور سے لوٹے ہیں، آپ نے خانقاہ عالیہ قادریہ کے پیج پر ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ حضور صاحب سجادہ ایک گھر میں ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں اور بڑے غور سے محو ہو کر ایک پرانی اٹیچیاں رکھی ہوئی ہے، بریف کیس، سوٹ کیس رکھے ہوئے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پرانی چیز انسان کی نوادرات کو غور سے دیکھتا ہے، جو تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ہو ان کو غور سے دیکھتا ہے، جو حیران کرنے والی چیزیں ہو ان پر دھیان دیتا ہے۔ لیکن حضرت ان سوٹ کیس کو، بریف کیس کو، اٹیچیوں کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ جو اٹیچیاں رکھی ہوئی تھی وہ حضرت کے استاد امام ابن فن کی اٹیچیاں تھیں۔ وہ غور سے دیکھ رہے، اس میں مہو ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نشانی تھی امام ابن فن کی، اس کو دیکھنے
بعد وہ باتیں امام علم کی حضور صاحب سجادہ کو یاد آ گئی ہوگی، وہ چارپائی یاد آ گئی ہوگی، وہ انداز تکلم ان کا یاد آ گیا ہوگا، وہ منطق اور فلسفہ پڑھانا یاد آ گیا ہوگا، وہ حدیث اور تفسیر کی تعلیم دینا یاد آ گیا ہوگا۔ بس اسی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ نشانی اس ہستی کا پتہ دیتی ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہے، نشانی اس واقعے کا پتہ دیتی ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہے، جس سے وہ متعلق ہے۔ اس نشانی لفظ کو جو سمجھ گیا وہ اس حقیقت سے اس کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں کہ اس کا روحانی وجود اس کے حیوانی وجود پر غالب آ جاتا ہے، اور جس ذات کا روحانی وجود حیوانی وجود پر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ازل میں پیتی پر شعر اور یہ مصرع اس میں بولنے کی کوشش کی ہے کہ جس کا روحانی وجود اس کے حیوانی وجود پر غالب آ جاتا ہے تو اس کو عالم ارواح کا وہ اقرار یاد آتا ہے، وہ مرنا یاد آتا ہے جس میں تمام انبیاء موجود تھے، جس میں حضور غوث اعظم موجود تھے، جس میں سر سقطی موجود تھے، جس میں جنید بغدادی موجود تھے، جس میں محمد کرخی موجود تھے، جس میں ابوبکر شبلی موجود تھے۔ وہ ذاکرین کی جماعت یاد آتی ہے، وہ مذکرین یاد آتے ہیں، وہ وقت یاد آتا ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں اصل میں پیتی پر ہے، اس کا حال اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اس کا سفر اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوہم ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ہمیں مذکر کی ضرورت ہے جو حجابات اٹھا دے، جو بتا دے کہ یہ بارش کے قطرات اللہ کی نشانی ہے، یہ پھلوں کا نکلنا اللہ کی نشانی ہے، یہ خلقت اللہ کی نشانی ہے، زمین و آسمان کی خلقت اللہ کی نشانی ہے۔ وہ الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جو آسمان سے پانی برسا رہا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، وہی ہے جس نے چاند اور سورج کو تمہارے تابع کر دیا ہے، وہی ہے کہ انگور کے درختوں میں اس کی نشانی موجود ہے، بچے کی پیدائش میں اس کی نشانی موجود ہے۔ پوری دنیا اور یہ عظیم کائنات اللہ کے ہونے کی زندہ دلیل ہے، اور یہ تمام نشانیاں اس بات کی زندہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ تو نشانیوں کو دھیان دیجیے، یہ نشانیاں ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ مذکر کا ہونا ضروری ہے، اللہ نے براہ راست کسی سے بات نہیں کی، اللہ نے مخلوق اور خالق کے درمیان مذکرین کو رکھا، انبیاء علیہ السلام کو رکھا، جو یاد دہانی کرتے ہیں، جو یاد دلاتے ہیں اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یثرب کے شہر سے 6 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلی دفعہ جب وہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین سکھائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نسخہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ مصحف بن عمر کو مذکر بنا کر دیا۔ یاد دہانی کرانے والا ضروری ہے، یاد دلانے والا ضروری ہے۔ یمن کے لوگوں نے درخواست کی تو معاذ بن جبل کو مذکر بنا کر بھیجا۔ تو اس بات کو، اس حقیقت کو، اس فلسفے کو، اس فنامنن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اپنے قدم لڑکھڑا جائیں الحاد کے سامنے، عشق کے سامنے اور ناستک کے سامنے۔ وہ اور لوگ ہوگے کہ جو ڈگمگا جائے۔ آپ کے گوش و گزار یہ بات کرتا چلو کہ جو دلیلیں میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی حضور صاحب سجادہ کی تصنیف ابھی عرص قادری میں شاید یا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ کام چل رہا ہے کہ حضرت نے ایسا کام کیا ہے کیونکہ بہت بڑا چیلنج کے طور پر اسلام مسلمانوں کے سامنے یہ چیز آئی ہے، تو اس میں الہیات اور اللہ کے ہونے اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے اس کی دلائل انہوں نے اس میں جمع کر دی ہے، قرآنی دلائل۔ تو انشاءاللہ ہم قریب اس کا پہلا حصہ منظر ہم پر آنے والا ہے۔ اب چونکہ بڑا کام ہے اور اردو زبان میں اب تک ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ قرآن کے ایسے دلائل یکجا کر دیے جائے
کہ جو الہیات پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہو، جو عقیدہ رسالت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو معاد اور آخرت کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہو۔ یہ تمام دلائل آسان زبان میں یکجا کرنے کا کام حضور صاحب سجادہ شہید بغداد کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ ان کے خواب کی تعبیر ہم دیکھیں، ان کے علم کا فیضان ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک بات کہ وہ جو کتاب ہوگی وہ تمام طبقات کے لیے یکساں مفید ہو۔ ہم جو جمعہ میں خطبات دیتے تقاریر کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا مواد اور بیٹر اس میں ہوگا۔ جو مقررین اسٹیجوں پر تقریر کرتے ہیں تو بجائے ادھر ادھر کی روایات اور الٹی سیدھی باتیں کرنے کے، وہ باتیں اگر وہ بیان کرے تو لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور صحیح علم اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچے گی۔ تیسری، عوام الناس جو عام لوگ ہیں وہ اگر اپنے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ کتاب یکساں مفید ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں آسانی فرمائے اور جلد از جلد اس کتاب کا اجرا ہو ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مذکر کی ضرورت ہے، یاد دہانی کرنے والا، یاد دلانے والے کی ضرورت ہے۔ تو اس یاد دہانی کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت سے شروع کیا اس کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین علاقے کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک مخصوص علاقے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ تمام اللہ کے ذاکرین بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، ان کو مقام نبوت اور رسالت عطا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں جو موجود ہے اس سے اجابت اٹھا کر لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تاریخ میں قرآن جو خبر دے رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کے کام یا تو کسی قوم کے لیے ہے یا کسی علاقے کے لیے ہے، لیکن جب ایسے مذکر کی باری آتی ہے کہ جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جس کو شب اسراء میں تمام انبیاء کا امام بنایا گیا، اس نبی الانبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جمیع مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے جو مذکر بن کر آئے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہی کام صحابہ اکرام نے آگے بڑھایا، لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام صحابہ کی جماعت سے لیا گیا۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی صحابہ کی جماعت کا ایک حصہ ہے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسی صحابہ کی جماعت کا حصہ ہے۔ بات جب آگے بڑھی تو محدثین کا دور آیا، علم مجتہدین کا دور آیا، تمام لوگ وسیلہ بن کر دین سیکھنے کا وسیلہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ اور ایک پلیٹ فارم اور ایک راستہ بن کر ایسی ہستیاں ہمارے سامنے ہر دور میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی ذاکرین بندوں کا دامن تھام لینا ہے، ایسے ہی مذکرین بندوں سے وابستہ ہو جانا ہے جو اس کام کو انجام دیتے رہے۔ جب سلسلہ حضرت مولا علی سے شروع ہو کر حضرت امام حسین تک پہنچا، وہ بھی مذکر بن کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ امام زین العابدین کا دور آیا، وہ بھی اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان کے صاحبزادگان امام باقر محمد باقر، امام جعفر الصادق، وہ بھی اسی کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ امام موسیٰ کاظم نے بھی اسی کام کو آگے بڑھایا، امام علی رضا نے بھی اسی کام کو آگے بڑھایا۔ اہل بیت سے نکل کر یہ سلسلہ پھر آگے ایسے لوگوں کو مسجد نشین بنایا گیا جو ہمارے سلسلے میں اور ہماری کڑی میں بھی آتے ہیں۔ حضرت معروف قرقی مذکر بن کر آئے، حضرت جنید بغدادی مذکر بن کر آئے، حضرت صدیق ثقفی اللہ کی یاد دلانے کے لیے آئے، حضرت ابوبکر شبلی اللہ کی یاد دلانے کے لیے آئے۔ اور بات آگے بڑھتی گئی کہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا مرکز وجود میں آیا کہ شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء باز الاشہر شیخ عبد القادر جیلانی جس کا نام ہے، اس عظیم ہستی نے ایک ایسا سینٹر
ایسی یاد دہانی کرنے والے ہیں کہ انہوں نے صرف قدرت کی موجود نشانیوں سے حجابات اور پردہ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ اولیاء اللہ اور ذاکرین وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کی صلابت تصویر بن کر حضور تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس نشانیاں بتانے والا بھی موجود ہو اور ایسا بھی موجود ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو ہم کتنے خوش قسمت۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین بنائے، اپنے خلفاء بنائے، ان کی تربیت فرمائی۔ ہم صرف غوث اعظم دستگیر کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی حضور صاحب سجادہ یہ بات فرما چکے ہیں اپنی کئی تقاریر میں کہ وہ صرف ایک کرامت دکھانے والے ولی نہیں بلکہ عظیم محدث بھی تھے، اپنے وقت کے عظیم مفسر بھی تھے۔ ان کے درسگاہ سے نکلنے والے شاگرد صرف کرامت دکھانے والے نہیں تھے بلکہ انہوں نے حدیث کے علوم کو فروغ دیا، تفسیر کا علم ان سے آگے بڑھا اور مجاہدین بھی ان کی جماعت سے نکلے۔ ان کے مدرسے کا فارغ اور ان کے شاگرد اس دنیا میں امام وقت کہلائے، وہ نام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بات جب آگے بڑھی، یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضور غوث اعظم کے خلفاء در خلفاء میں ایک ذاکر اور ایک مذکر ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو دنیا احمد جیلی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور احمد جیلی کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر ہم مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے جوڑنے کا عظیم کام انجام دیا، اور پھر ان کے خلیفہ اور ان کے چہیتے ایسے مذکر اور ایسے ذاکر ایسی یاد دہانی کرنے والے اس دنیا میں آئے اور اس ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے شیخ احمد جیلی سے تربیت حاصل کی، ان سے وہ مقام حاصل کیا، ان سے معرفت حاصل کی، اور مخلوق کے خدا کو اللہ سے جوڑنے کا جب کام شروع کیا ہے تو وہ علاقہ جو دیوگیری کہلاتا تھا دولت دین و دنیا آباد کہلانے لگا۔ میں بات کر رہا ہوں امام الاولیاء کی، جن کے دربار میں آج ہم حاضر ہیں۔ یہ آثار قدیمہ بتا رہے ہیں، ان کا یہ پرانا حرم بتا رہا ہے کہ یہ ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا تھا، یہ علاقہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے رسالے بتا رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، ان کو جب قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی تو وہ پکار اٹھے کہ اللہ موجود ہے، وہ ذاکرین بن گئے، وہ مذکرین بن گئے۔ بات اور آگے بڑھی، امام الاولیاء سے آگے بڑھ کر جب ماہرہ مطہرہ کی سرزمین تک پہنچی تو وہاں پر ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کو دنیا شمس ماہرہ کہتی ہے، جس کو دنیا حضور اچھلیہ کہتی ہے۔ اب یہ سینٹر بغداد شریف کے بعد یہاں پہنچا، یہ اس لیے مرکز ہے، دولت آباد شریف اس لیے مرکز ہے کہ ہندوستان میں حضور غوث اعظم سے چلنے والے سلاسل جو بھی فیض جاری ہے، سب سے پہلا فیض ہندوستان میں شروع جس بارگاہ سے ہوا ہے وہ امام الاولیاء کی بارگاہ، اور امام الاولیاء نے جن کو یہاں پر اپنے خادم کے طور پر قبول فرمایا وہ ہمارے پیر و مرشد حضور یہ تو جنرل تھا جیسا کہ حضور صاحب سجادہ کیوں نہ فرمائے حضور تاجدار اہل سنت فرمایا ہوگا۔ ابھی ہم ماہرہ مطہرہ میں موجود ہیں، ماہرہ کی سرزمین پر وہ سورج طلوع ہوتا ہے، ماہرہ مطہرہ مقدسہ حضور اچھے میاں کا فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ ہندوستان سے بہت سارے لوگوں نے کسب فیض وہاں سے لیا، لیکن جو مقام اور جو قبولیت اور جو محبوبیت بدایوں کو ملی ہے دوسرا کوئی نام نہیں لا سکتا، کیونکہ شاہ عین الحق کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، منطق کے بڑے عالم کا نام شاہ عین الحق ہے۔ ایک وہ واسطوں سے آپ کا سلسلہ علامہ فضل شہرآبادی ان سے بھی آگے جا کر پہنچتا ہے، وہ شاہ عین الحق کے علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد جب معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے حجابات جو اس کائنات پر پڑے ہوئے ہیں وہ حجابات کو اٹھا دینے کے لیے ایک ایسی شخص کی ایک ایسی ہستی کی تلاش میں نکلے کہ جو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرا دے، حجابات اٹھا دے، معرفت کا نور ان کے سینے میں معجزہ ہو جائے، تو انہوں نے ماہرہ مطہرہ کا رخ کیا، اور جب ماہرہ حاضر ہوئے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا، سینے سے سینہ مل گیا تو پلٹ کر دنیا کی طرف نہیں دیکھا۔ اس ذات کا نام شاہ عین الحق
ہے اور ایسی مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہوئی کہ حضور اچھے میاں نے فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے میری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو میں اپنے مولوی شاہ الحق عبد المجید تو ایسے مذکر اور ایسے ذاکر کے سلسلے کو ماننے والے ہم تھے کہ پوری ایک دنیا ان سے فیضیاب ہوئی. وہاں سے وہ سلسلہ آگے بڑھا. شاہ عین الحق کے بعد حضور سید اللہ مسعود کا دور آیا. وہ اس مسند کے جانشین بنے, اس عظیم مشن کا حصہ بنے جو رسول کائنات سے چلا تھا بلکہ تمام انبیاء سے چلا تھا. وعدہ الست میثاق الست یاد دلانے کے لیے, لوگوں کو یہ بات یاد دلانے کے لیے کہ تمہاری روح اقرار کرتے آئی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا الہ, ہمارا معبود, ہمارا خالق اللہ ہے. انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے. جو اس دور میں فتنے اٹھے تو بارگاہ رسول علیہ السلام سے اگر کسی شخصیت کو اشارے باطنی پر اٹھنے والے فتنوں کے رد کے لیے معمور کیا جا رہا ہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اور ایسی زندگی گزاری, ایسے مذکر اور ایسے ذاکر. میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت تاج القبور اور آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کے چہیتے مریدین, ان میں مولانا انور الحق شامل ہے, حکیم سراج الحق شامل ہے, وہ موجود تھے کہ آخری وقت حضور سیف اللہ مسعود کا کیسا گزر رہا ہے, جو زندگی بھر ذکر اللہ کرتا رہا, جو زندگی بھر لوگوں کو اللہ کی نشانیاں یاد دلاتا رہا. آخری وقت میں ظہر کی نماز کے بعد اس میں خفی اللہ کے اس میں جلالت کے ورد میں مسترد ہو جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. روح اللہ اللہ کہہ رہی ہے, روح سے اللہ اللہ کی صدائیں نکل رہی ہے. ہمارے دنیاوی کان اس کو نہیں سن سکتے, ہماری یہ بے باک آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی, لیکن وہاں پر موجود مولانا حکیم سراج الحق صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حضور کے کان میں عرض کیا کہ یہ آخری وقت ہے, غلاموں کے لیے کچھ تو ارشاد فرمائے. ایسا ذاکر اور مذکر ہمیں دوسرا نظر نہیں آتا کہ آخری کلمہ حضور صلی اللہ مسعود کی زبان سے جو بلند ہوا وہ اللہ کا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے وہ جو ذکر خفی دل میں ہو رہا تھا وہ آواز بلند ہوئی اور مبارک زبان سے اللہ کی صدا نکلی جو صرف وہاں پر موجود لوگوں نے نہیں سنا بلکہ دولت قدے کے باہر, حویلی کے باہر موجود مریدین نے بھی اس کو سنا. یہ مقام ہوتا ہے ذاکرین اور مذکرین بندوں کا. ان سے جو جائیں تمام مراحل پار کرا دیں گے. اللہ سے معرفت اگر کسی کو چاہیے تو ایسے لوگوں سے وابستگی ضروری ہے. بات جب آگے بڑھی, مدرسہ عالیہ قادریہ کا وہ چار دیواری ہے جس اس مسند پر صاحب اقتدار مقتدر آقا جلوہ فرما ہے. شمائل المحمدیہ کا درس چل رہا ہے, سامنے شاگرد موجود ہے. مذکر کیسا ہوتا ہے, یاد دہانی کرنے والا اور یاد دلانے والا کیسا ہوتا ہے, ذرا ایک نظارہ یہ بھی محسوس کرتے چلے. ذرا یہ بھی ذرا دیکھیں کہ مدرسہ عالیہ قادریہ کی وہ چار دیواری اس بات کی گواہی دے گی. چشم فلک نے یہ نظارہ بھی حیرت سے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص 1400 سال کے بعد اپنی درسگاہ میں الشمائل المحمدیہ کا درس دے رہا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کے مصنف امام ترمذی ہے. حضور صاحب سجادہ کے حکم پر یہ پوری کتاب آڈیو کلپ میں ریکارڈ کرا دی گئی ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے حق ملٹی میڈیا خانقاہ کا اس پر موجود ہے. ہم اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں. جو بھی ذوق رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو جاننے کا, آپ کی عادات مبارکہ کو دیکھنے کا, آپ کی مبارک اخبار آپ کی زندگی میں آپ کے شب و روز کیسے گزرے, جس کو بھی یہ شوق ہے وہ اس پورے لیکچرز کی سیریز کو سن لے. انشاءاللہ تعالی پورا نقشہ حضور کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. ہمارا ذہن مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے, ہمارا ذہن اس گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں رسول اللہ قیام فرما تھے. تو وہ کتاب کا درس چل رہا ہے الشمائل المحمدیہ, جس میں حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. آپ کی مبارک زلفوں کا تذکرہ ہے, آپ کے تبسم کا تذکرہ ہے, آپ کے وضع قطع کا تذکرہ
تذکرہ ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی اس میں بات ہے، آپ کے اخلاق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضور صاحب الاقتدار مقتدر آقا ایک وصف حضور کا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ وصف بیان ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک داڑھی ایسی تھی، شاگرد فرماتے ہیں ہم نظریں اٹھا کے دیکھتے تو وہی پرتو سرکار میں نظر آتا تھا، مقتدر آقا میں نظر آتا تھا۔ ارے یاد دہانی کرانے والے بہت شخصیات ہے، ہماری جانیں ان کے قدموں پر نچاور ہے، لیکن ایسا یاد دلانے والا ہمیں نظر نہیں آتا کہ حضور کی حدیث پڑھے، حضور کا مبارک لیا پڑھے اور شاگرد اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے اپنے سرکار کو اور اپنے شیخ کو حضور کا پرتو پایا، حضور کا جلوہ ہمیں نظر آتا تھا۔ پڑھتے جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک حال ایسے تھے، ہم نظر اٹھا کر دیکھتے تو وہی جلوہ ہمیں نظر آتا تھا۔ وہ پڑھاتے جاتے تھے کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نظر اٹھا کر دیکھتے تو وہی جلوہ ان آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ اور کیوں نہ نظر آئے، یہ ایک ایسا مذکر ہے، یہ ایک ایسا ذاکر ہے کہ جب ان کو آخری وقت آیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سے مقبول ہو گئے تھے۔ محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے سر کو جب اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا تو پھر نہیں اٹھایا اور کہا کہ اٹھ گئے سارے پر دہائے بجا۔ لاؤ کوئی ایسا یاد دہانی کرانے والا کہ جس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بن گئی، جس کے اوصاف اور جس کی عادت و اطوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں میں بھی ان کو پیدائشی ولی مانا ہے۔ جب آخری سجدہ کیا تو اٹھ گئے سارے پر دہائے بجاز، اللہ اللہ مقتدر کی نماز کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ قبر کی زندگی کی راہ دراز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صاحب الاقتدار مقتدر آقا کو ہم منقرض باتوں میں سنتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی کو حدیث کی سند لینا ہے، وہ ہندوستان کا دور کہ جس کا زمانہ محدث حق دہلوی سے قریب کا زمانہ تھا، آپ ترنگی محل میں بڑے بڑے علماء محدثین اور حدیث اور تفسیر کا درس دینے والے موجود تھے۔ یہ آج کا خشک دور نہیں تھا، ہندوستان علم روحانی اور ظاہری و باطنی کا مرکز کہلاتا تھا۔ اس دور میں اگر کسی کو مستند حدیث کی سند چاہیے تو بدانیوں کو رخ کرتا تھا، اور جب اس پر صاحب اقتدار مقتدر آقا کی سگنیچر اور آپ کی مہر لگتی تھی تو پھر اس کو حدیث کی سند دلاتا تھا۔ وہ عظیم ذاکر اور مذکر ہمارے سلسلے میں رہے، ایسے سلسلے کو ماننے والے ہم ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایسا جوڑا کہ ان کے شاگردوں کے ہم جب منقبتیں پڑھتے ہیں، بھائی جان قبلہ کا شعر ہے کہ کیا تعلیم مکانی مانے اور نظار بے کرا حسن ہے ہر قید جہت سے آزاد۔ اس میں کیا عظیم نقطہ اللہ کی وحدانیت کا، اس کے توحید کا، اس کے حسن مطلق کا بیان کیا گیا کہ بے کرا حسن ہے ہر قید جہت سے آزاد، اور نظار کی تعین مکانی مانے، مکان میں سمیٹنا چاہ رہے ہو، اور اس کی نشانیاں دیکھتے جاؤ اور ایسے لوگوں کو دیکھتے جاؤ کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سنو تو خدا یاد آ جائے۔ وہ شخصیت حضور صاحب الاقتدار کی ایسی استفادی کیفیت والے اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی شہزادے وقار نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ درو دیوار گواہی دیتے تھے خانقاہ عالیہ قادری اور درگاہ عالیہ قادریہ کی، اور جو رودادیں چھپی ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک عجیب کیفیت مرنے پہ تاری ہو جاتی تھی، پھر سے وہ زندہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے کو، اس روایت کو، اور قرآن شعراء کے اشعار جب پڑھے جا رہے ہیں تو ہمارے تو سروں کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل کو ایک ایسے اللہ والے کے حوالے کر دیا ہے جو ذاکر بھی اور مذکر بھی ہے، جو ہمیں یاد دہانی کرانے والا ہے، اور جو خود بھی اللہ کا ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ اشعار بھی سمجھ میں آئیں گے، وہ کیفیت بھی سمجھ میں آئے گی، وہ محبوبیت بھی سمجھ میں آئے گی، اور وہ محبوبیت اور مقبولیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضور تاجدار اہل سنت کی شخصیت کو سب سے زیادہ قریب سے ترجمان قادریت نے دیکھا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گے کہ سفر ہو یا حضر ہو، پھر اپنا گھر ہو یا اپنے مریدین ہو یا اپنے کوئی اور لوگ ہو، سب کے درمیان یکساں محبت شفقت فرمانے والے کا نام تاجدار اہل سنت ہے۔ ایسے مذکر اور ایسے ذاکر کے زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہی ہے، اور ان کی
آنکھیں جس میں ایک محبوبیت کا خمار نظر آتا تھا، نیم شب بیداری کی ایک لال اور سرخ ڈور نظر آتی تھی کہ رات کو اٹھ کر مریدین کے لیے مناجات ہو رہی ہے، ان کے لیے اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ ترجمان قادریت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ہے، ہمارے پیر ہے، ہمارے سب کچھ ہے، وہ بات الگ ہٹائیے، لیکن مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ کسی اچھے انسان کے بارے میں بتائے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں حضور تاجدار اہل سنت سے اچھا انسان بھی نظر نہیں آیا۔ تو ان کی بھی محبوبیت کا عالم بہت بلند تھا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان سے وہ فیض حاصل کر نہ سکے۔ وہ کیا صفت اور خوبی ہے جو حضور تاجدار اہل سنت میں ہم نے نہ دیکھی ہو؟ اخلاق کا مجسمہ نظر آتے ہیں، صبر کا کوہ ہمالہ نظر آتے ہیں۔ آپ کی گفتار ایسی تھی کہ اگر کوئی رنجیدہ خاطر آپ کے سامنے آ جاتا تو مسکرا کر اس کا غم دور کروانے والی شخصیت کا نام تھا۔ اللہ کی نشانیاں بتانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصویر کہ انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ حضور تاجدار اہل سنت میں ہم کو نظر آتی ہے کہ ان کی نشستوں میں خدا یاد آ جاتا تھا، ان کی گفتگو میں اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ انسان ایسے لوگ کہ جو ہدایت پر نہیں تھے، ان سے وابستہ ہونے کے بعد ہدایت یافتہ ہو گئے، یہی فیضان یہاں سے جاری ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم جب اس سلسلے سے جڑ گئے ہیں تو ان کا تو کام ہی فیض و عام کرنا ہے، ہم اس میں سے کیا حصہ لے رہے ہیں؟ اب وہ سلسلہ جو مولا علی سے شروع ہوا تھا اور حضرت جنید بغدادی اور معروف قدری سے ہوتا ہوا حضور غوث اعظم تک پہنچا تھا، وہاں سے ہوتا ہوا امام الاولیاء کی بارگاہ میں آیا، وہاں سے ہوتا ہوا ماہرہ مطہرہ پہنچا، پھر بدایوں میں اس کا مرکز قائم ہوا۔ اس بدایونی قادری سلسلے کی شاخ کے ایک عظیم گل اور ہمارے درمیان حضور صاحب سجادہ کی شکل میں موجود ہے۔ ان کا نظارہ کرو اور ان کے اندر اپنے پیر و مرشد کی جھلک دیکھتے جاؤ، وضع قطع وہی نظر آتی ہے، انداز وہی نظر آتا ہے، شفقت وہی نظر آتی ہے، محبت وہی نظر آتی ہے، گفتگو وہی نظر آتی ہے، ایمان وہی نظر آتا ہے، توکل وہی نظر آتا ہے، صبر وہی نظر آتا ہے، حوصلہ وہی نظر آتا ہے، ہمت وہی نظر آتی ہے۔ دنیا والے ستاتے گئے، قادری دلہ کو بھی ستایا، تاج القول کو بھی ستایا، مقتدی عطا پر پکے لگائے، لیکن اس دنیا نے اس آسمان نے گواہی دی کہ پکے لگانے والوں اللہ کی بارگاہ میں صاحب الاقتدار کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ سجدے میں ان کو وصال ہو رہا ہے، سجدے میں بلایا جا رہا ہے، وہی خون یہاں پر موجود ہے، وہی روح یہاں پر موجود ہے، وہی سلسلہ یہاں پر موجود ہے، وہی مسند یہاں پر موجود ہے۔ فیضان کیسے منتقل ہوتا ہے، فیض کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، اگر اس کی زندہ گواہی کسی کو دیکھنا ہے تو اس شخصیت کا نظارہ کر لے۔ حضور شہید بغداد کے علمی فیضان نظر آ رہا ہے۔ تاجدار اہل سنت کا توکل، ان کا حوصلہ، ان کا کردار، ان کی وضاحت، ان کے اخلاق، ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنی محرومی ہوگی کہ اگر ہم اسی طرح سے ان سے کچھ لیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ یہ ذاکر بھی ہے، مذکر بھی ہے، یہ اللہ کی یاد دلا رہے ہیں، اللہ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی معرفت کا ہمارے دلوں میں ڈالنے کا کام اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا لینا ہے۔ جس دل میں اللہ بس جاتا ہے، جس دل میں خوف بس جاتا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ تکبر اور متکبرانہ اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت تاجدار اہل سنت کی طرح نظر آتی ہے۔ جب چلتے تھے تو جھکتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن 1000 کے مجمع میں وہ ایسا تھا کہ کوئی آگ نہیں آ سکتا۔ وہی جگہ یہاں دیکھتے جائیے، ہزاروں کے مجموع میں کھڑا کر وہ عثمانی شہزادے، ایک الگ نور نظر آتا ہے، ایک الگ جھلک نظر آتی ہے، گفتار کے ایک الگ انداز نظر آتا ہے۔ یہ سب فیضان ہیں حضور تاجدار اہل سنت کا۔ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ جن کو عطا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس وابستگی کو مزید مضبوط فرمائے اور اللہ کی معرفت، اس کا خوف، اس کے سامنے جواب دہی اور حاضری کا یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان
کا فیضان ہمیشہ ہمارے اوپر جاری و ساری رہے۔ اتنا طویل پوری ہو گئی گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں، آپ کے سننے سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔